اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرقان حمید کے بعد بنیادی ماخذ ہیں، تو یہ حدیث کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس دور میں جہاں مسلمانوں کی بہت ساری محرومیاں ہیں اور بہت سارے فتنے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، اگرچہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، اس دور میں یہ فتنہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے، خواہ وہ نقیب ہوں، نعت خوان ہوں، بہت سے واعظین اور نامور واعظین اور خطباء وہ ہوں، تو پھر عوام الناس کا حال تو بہت بدتر ہے، بغیر تحقیق کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیتے ہیں، جھوٹی روایت منسوب کر دیتے ہیں، ایسی حدیث منسوب کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کہیں، احادیث کے پورے ذخیرہ میں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تمام اصولیین اور محدثین کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا حرام قطعی ہے۔ جب ایک عام مومن کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جائز نہیں ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جس کا کوئی احادیث کے اندر وجود تک نہیں ہے اور سیرت کی کتابوں میں اس کا وجود نہیں ہے اور کسی معتبر عالم دین نے اس کو نقل نہیں کیا، تو ایسی روایات نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ اشد کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ امام سخاوی علیہ رحمت جو حافظ ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں، انہوں نے المقاصد الحسنہ، امام سخاوی علیہ رحمت کا سن وصال ہے 902 ہجری، انہوں نے المقاصد الحسنہ یہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے موضوع اور من گھڑت احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں امام سخاوی جو ہیں وہ ابتدا میں موضوع روایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ منسوب کرنا یہ عام بندے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، حتی اتفق اہل البصیرۃ والبصائر، حتیٰ کہ جو اہل بصیرت ہیں اور آنکھوں والے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انہ من اکبر الکبائر، کہ جھوٹی حدیث روایت کرنا، موضوع حدیث روایت کرنا یا نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا کہ جو سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اکبر الکبائر میں سے۔ وصرح غیر واحد من علماء الدین و ائمتہ، اور کثیر تعداد میں علماء اور ائمہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بعدم قبول توبتہ، کہ اس بندے کی توبہ ہی قبول نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، جھوٹی روایت منسوب کرے، جو محراب و منبر پر بیٹھ کے لوگوں کے ایمان سے کھیلے، ان کے عقیدوں سے کھیلے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے وہ ایک نئی شریعت کے گھڑنے کا جو وبال ہے وہ اپنے سر پہ لے۔ تو کہتے ہیں بل بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی، امام الحرمین ہے ابو محمد الجوینی، انہوں نے اس باب میں بہت مبالغہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے، فکفرہ، انہوں نے اس بندے کی تکفیر کی ہے، وحذر فتنتہ، اور اس کے فتنے سے انہوں نے ڈرایا ہے، وضررہ، اور اس کے نقصان سے انہوں نے ڈرایا ہے کہ تم اس بندے کی صحبت سے ہی بچو، اس کی مجلس میں جانے سے بچو، اس کا واعظ، اس کا خطاب، اس کی نقابت، اس کی نعت سننے سے ہی بچو کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ امام سخاوی ہیں جنہوں نے امام جوینی کا قول نقل کیا ہے، اور پھر آپ اگر صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے، وہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت براہ راست پانے والے ہیں،
اور براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو سننے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، اور جن کے اندر کمال درجے کی اٹریکشن تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سننے کی، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا وَاسْمَعُوا کہ تم غور سے میرے محبوب علیہ السلام کی بات کو سنو، تو وہ صحابہ کرام بھی احادیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے، عموماً کثیر تعداد میں صحابہ کرام، اس وجہ سے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی غلط بات یا جھوٹی بات یا من گڑت بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی ہیں اور سب سے زیادہ صحبت یافتہ ہیں، لیکن تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ آپ سے احادیث انتہائی کم تعداد میں مروی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر احادیث بیان کرنے سے آپ اجتناب فرماتے تھے۔ اب میں چند حوالہ جات صحابہ کرام کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا حدیث کے باب میں احتیاط کا اور حزم کا اور ورع کا اور تقوی کا رویہ کیا تھا، اور ہم لوگ جھوٹی احادیث بیان کرنے میں کتنے بے باک ہو چکے ہیں، خود ساختہ احادیث بیان کرنے میں کتنے نڈر ہو چکے ہیں، کوئی تحقیق کی زحمت نہیں کرتے اور محراب و منبر پہ بیٹھ کر یا فیس بک پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر و حضر میں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور معیت میں رہتے تھے، اور ان کا لقب صحیح بخاری کے اندر یہ آیا ہے کہ صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی تعریف میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، ان کا عمل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے، یعنی جب کوئی روایت بیان کرتے تو اس کے شروع میں یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، احتیاط کا عالم دیکھیے، حضور کی طرف فرمان کی نسبت بھی نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ حضور کا فرمان ہوتا لیکن نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ واعظ فرما رہے تھے، فلما کان ذات عشیۃ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ایک رات ایسا ہوا کہ آپ واعظ فرما رہے تھے تو آپ کی زبان سے نکل گیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں فناکسا کہ وہ جھک گئے اور میں نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغروا رقت عیناہ، ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، وانتفخت اوداجہ، اور ان کی رگیں پھول گئیں، یعنی خوف کی وجہ سے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف حدیث کو منسوب کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جائے۔ اب یہ بات اس کے بعد جب آپ نے حدیث بیان کر دی تو ساتھ یہ کہنے لگے او دون ذالک، ہو سکتا ہے کہ اس سے حضور نے کچھ کم فرمایا ہو، او فوق ذالک، یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا ہو، او قریبا من ذالک، یا اس سے ملتی جلتی بات حضور نے فرمائی ہو، او شبیہا بذالک، یا اس سے مشابہ بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، آپ دیکھیے کتنی احتیاط ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت سے بھی ڈر رہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سنا ہے۔ پھر یہ میرے پاس سنن الدارمی ہے، امام دارمی جلیل القدر امام مسلم کے امام اور امام مسلم کے استاذ اور کئی محدثین کے استاذ ہیں امام دارمی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو حدیث کے متعلق احتیاط کا رویہ ہے وہ بیان کیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 10 سال
سفر و حضر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، سرکار کے خادم ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہمہ وقت مستعد رہتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ حدیث بیان کرنے میں ان کی احتیاط کا عالم کیا ہے۔ تو ان محمد قال، محمد فرماتے ہیں کہ کان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیل الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو بہت کم بیان کرتے تھے۔ وکان اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرتے تو ساتھ میں احتیاط کے پیش نظر یہ بھی فرماتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو براہ راست حضور سے حدیث سن رہے ہیں، وہ حدیثیں قلیل بیان کرتے تھے، کیوں؟ اس ڈر کے پیش نظر کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی غلط اور جھوٹی بات منسوب نہ ہو جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد بن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل کی حدیث پر بڑی جامع کتاب ہے جو کئی جلدوں میں بیروت سے بھی چھپ رہی ہے اور پاکستان سے۔ میرے ہاتھ میں بیروت کا نسخہ ہے، تو اس میں پہلی جلد میں مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد ہے اور حدیث نمبر 3 ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا رویہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیثاً، کہ جب میں نبی کریم علیہ السلام سے کوئی حدیث سنتا، نفعنی اللہ بما شاء منہ، تو اللہ مجھے جتنا چاہتا اس سے نفع عطا فرماتا۔ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، کہ اگر مجھ سے کوئی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، پہلے قسم لیتا اور پھر اس کے بعد میں اس سے حدیث سنتا۔ دیکھیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث کے باب میں کتنے محتاط ہیں کہ آپ حدیث یوں ہی نہیں سنتے تھے بلکہ پہلے اس سے قسم لیتے تھے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے کہ میں نے یہ بات براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کا طرز عمل ہے حدیث کے بارے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی کتاب الآداب ہے اور حدیث نمبر 5633 ہے۔ اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور اجازت طلب کی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، تو وہ 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملی تو چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الاستئذان ثلاث، کہ حضور نے فرمایا اجازت 3 مرتبہ مانگی جائے گی۔ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تجھے اجازت مل جائے، وَإِلَّا فَارْجِعْ، اجازت نہ ملے تو تو واپس لوٹ آ۔ اب یہ حضرت ابو موسیٰ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث پر کے باب میں احتیاط کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ لَتَأْتِيَنِّ عَلَىٰ هَٰذَا بَيِّنَةً، میرے پاس اس پر گواہی لے کر آؤ کہ واقعی یہ بات تم نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑے سخت لفظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کان ھذا شیئا حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فہا والا فلا اجعلنک عظۃ، کہ تم اس پر جو بات تم نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے اس پر کوئی گواہ لے کر آؤ، وگرنہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے، اور ایک میں ہے کہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا اگر تم اس کے اوپر گواہ نہ لے کر آئے۔ پھر باقی صحابہ میں سے گواہی دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب جا کر اس حدیث کو قبول کیا۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا جو معاملہ ہے وہ کتنا نازک ہے، چونکہ حضور کی حدیث یہ عام بندے کا قول نہیں بلکہ یہ شارع کا قول ہے، شارع کی روایت۔ تو اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف
طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کریں گے تو گویا کہ ہم شریعت گھڑ رہے ہیں، اور شریعت گھڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، امام نووی، یہ ان کی شرح صحیح مسلم، اس کا مقدمہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا فاحشۃ عظیمۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، موبقۃ کبیرۃ، اور بہت بڑا ہلاک کرنے والا کام ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مشہور مذہب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے یعنی سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے کی تکفیر نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ اس کو حلال سمجھے تو پھر اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی۔ تو اس پر انہوں نے پھر آگے بہت سارے دلائل نقل کیے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے باب میں جب صحابہ کرام اتنے محتاط تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے سے بھی ڈرتے تھے، تو پھر ہمارے اندر کتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہم کتابوں کو کھنگالتے ہیں، صرف سنی سنائی باتوں پر یا کہیں فیس بک پہ پڑھ لی تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس جھوٹی روایت کو منسوب کر دیتے ہیں، اور اپنے اوپر اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ کا وبال اپنے اوپر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں احادیث کے ذریعے اس پر بیان ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنے کا کیا وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سچی بات کو منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔